وہ بھی یہاں پہ آ کے بات سن سکیں. I have a question again. بھائی ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز 10 منٹ کے بعد ہوگا، تو انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا، ضرور سوال رکھیے گا. ہم سب لوگوں کے سوال لیں گے، کسی کو جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جس کو جواب نہ دیا جائے، سب کو سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ان 10 منٹوں میں کیا کرنا ہے؟ خاموشی یا گپ شپ؟ جنجوا صاحب یہ آپ نہیں بتائیں ہمیں کہ ہم نے 10 منٹ میں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. کوئی انتظامی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، تو آپ نہ بتائیں ہمیں، آپ بس صرف بیٹھ کے سنیں، درس لیں. بھائی پوچھ رہا ہوں، ربی صاحب پوچھ رہا ہوں. یہ ماڈریٹرز آپ جو ہے نا تھوڑا سا تمیز کریں، جب کوئی آ جائے نا کریکٹر کے اندر کو، اس کے ساتھ پھر کچھ نہیں کریے گا، نہیں تو ماڈریٹرز کا بھی جو ہے نا وہ کلا کما میں کر سکتا ہوں. اب باقی اس کے بعد جو مرضی کریں، لیکن جس وقت میں بیٹھا ہوں اس وقت مبلغ بنے کے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کا مائک میوٹ کرنے کا اور اتارنے کا. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے تمام احباب سے شیئر کر دیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی دا ریئل احمدی آنسرز کی لائیو اوپن ہو چکی ہے، یہاں پہ آئیں، سوال کریں، بات کریں، اپنے نقطہ نظر بیان کر کے پوچھنا چاہیں کہ بھائی یہ جو عقائد ہیں یہ کس طرح سے ہیں، یہ قائد ہیں یا نہیں ہیں، کھل کر لوگوں کو بتائیں. ربی صاحب میرا ایک سوال ہے. 10 منٹ بعد سوال تیار رکھیں، سوال اپنے جنریٹ کر کے رکھا کریں. آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ یہ لائیو لگتی ہے، سوال اپنے بنا کے رکھیں، پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کون سا سوال کروں کہ تو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ ہے احمدیت، یہ ہے جماعت احمدیہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتی ہے. تو یہ رکھا کریں، اچھی بات ہے، سوچا کریں، سوال بنا کے رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو لیا جائے گا. جی راجہ تاول منیب صاحب، مجیب صاحب، آپ کو جماعت کا لیٹر پہنچ چکا تھا نا، اس کے مطابق ہی آپ نے تبلیغ کرنی ہے غیر احمدیوں سے. بھائی ایک بات تو پہلی میری یہ سنیں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ تو ایک بالکل ایک نابالغ بچے کے جیسے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں جماعتی تعلیمات کا، کہ جماعت احمدیت جو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو مانتی ہے ان کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں. آپ جا کے صرف نا بابے بوبے کھیلا کریں، آپ یہاں پہ نہ بیٹھ کے باتیں نہ سنائیں ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا یا نہ کرنا. آپ نے تو پہلے جماعت کا بیڑا گرک کیا ہے. آپ جیسے لوگوں کے وجہ سے ہی تو جماعت کو یہ ایکشن لینا پڑا ہے کہ رجسٹرڈ شدہ، ٹریننگ شدہ جو لوگ ہیں وہی جماعت احمدیہ کی تبلیغ کریں گے. آپ جیسے نابالغ بچوں نے یہاں پہ آ کے جماعت احمدیہ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. ایسا چہرہ لوگوں کو دکھایا کہ لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، کوئی چھوڑ رہے ہیں، کوئی اخراج کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ بالکل دور ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پہ اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جا کے جماعت احمدیہ کا یہ والا چہرہ لگائیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے حقیقی احمدیت. تو چپ ہی کر جائیں. آپ کے اوپر تو پہلے میرا بڑا دماغ خراب ہے. آپ ان قریب جان جائیں گے کہ میں کون ہوں. میں جب مجھے آپ کا ان لیٹر قریب کیا، مجھے جماعت کو قیامت سے بھیجوں گا ایک نا، دن پہلے بھی نہیں اس کے جاننا کہ بعد آپ کون ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں. او بھائی ہیلو، میں نے ادھر سے ایک پھونک ماری نا، آپ نے 2 منزلہ دور جا کے اپنے گھر سے بھی دور گرنا جا کے. تو اس لیے آپ نے یہ نہ مجھے بتایا، مجھے قیامت سے ایک دن پہلے تک بھی نہیں جاننا کہ آپ کون ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کون ہے، جو آپ کا ہے، جو آپ کا معیار ہے، جو آپ کا لیول ہے، مجھے پہلے ہی پتہ ہے. آپ صرف اتنا کیا کریں کہ جا کے بتائیں لوگوں کو. اگر کوئی احمدیت کے بارے میں سوال کریں نا کہ مرزا صاحب کا یہ کلیم کیا تھا، آپ نے صرف یہ بتانا ہے. جیسے وہ مشہور و معروف تھا نا کہ ایک بچے نے کیا، ایک مبلغ کے پاس گیا، اس نے بچے مسلمان نے پوچھا کہ بتائیں مرزا غلام محمد قادیانی سب کب پیدا ہوئے تھے. اس نے آگے سے بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اس نے پوچھا مرزا صاحب کے والد کا نام کیا ہے. اس نے کہا مرزا صاحب کے والد کا نام کیا ہے. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. انہوں نے کہا مرزا صاحب پیدا کب ہوئے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے وہ طرز طریق اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی سوال کرے، چاہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات کے بارے میں ہو، چاہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد کے بارے میں ہو. آپ کا کام ایک ہے،
وہ فلاں بابے نے یہ لکھا ہے، وہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، وہ فلاں، یعنی جو مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو چھپنا پڑ رہا ہے بزرگوں کے پیچھے، اور یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے تو فلاں بزرگ جو ان سے پہلے گزرے تھے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی وہ کام ہو رہا تھا، بس ہم نے ایسے ہی مان لیا، بس ایم ہی مان لیا ہے مرزا صاحب کو۔ میں تو آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ رضی سے پنگا ناٹ چنگا، ٹھیک ہے؟ آپ ان قریب جان جاؤ گے۔ بھائی میرے پاس رجسٹرڈ شدہ نمبر موجود ہے 1110202600193، یہ میرا نمبر موجود ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑ دوں گا یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ بات کر کے، تو بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں علم۔ ابھی میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں، آپ سے مجھے سوال جواب دینا ہے، کیا آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب غیر احمدی مسلمان کا لفظ یوز کرتے ہیں تو کیا یہ غیر احمدی مسلمان کا لفظ یوز کرنا غیر احمدیوں کے لیے، کیا جماعت احمدیہ کے لٹریچر اور جماعت تبلیغی کتب کے اوپر یہ لفظ یوز کرنا مسلمانوں کے لیے آپ کو جائز ہے؟ آپ کو ہدایات ہیں کہ آپ نے بولنا یہ لفظ؟ بتائیں ہیں ذرا۔ ہمارے جو خلفاء نے کہہ دیا وہ حق بات ہے، بھلے وہ ثابت ہے نہیں ہے، ہم تو وہی بات کریں گے۔ تو جب وہی بات کریں گے تو آپ کے خلفاء میں سے، آپ کے خلیفہ قادیان میں سے، آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کے مطابق کیا یہ الفاظ کسی غیر احمدی کے لیے کہ مسلمان، غیر احمدی مسلمان، یہ کہنا جائز ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ اپنی لائیووں کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان، بھائی ہمارے غیر احمدی مسلمان، بھائی کیا یہ کہنا، میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی آپ نے نا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تبلیغ احمدیت کا، کس طرح احمدیت کے عقائد کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جا کے جو ہے نا جناب مان وہ تبلیغ کریں، پتہ آپ کو ایک چیز کا نہیں، ایک کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے، صرف تبلیغی پمفلٹس پڑھ کے آ جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے جی ہم بڑے مبلغ ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ آپ کو۔ سنیے گا ذرا، اب آپ کے جو قمر الانبیاء ہیں نا جماعت احمدیہ کے، مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب، مرزا صاحب کے بیٹے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کا اپنے سامنے بیٹھ کے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے کوئی نیچے کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں میری آواز آ رہی ہے؟ کمنٹس کر کے بتائیے جی مجھے آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جزاک اللہ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ جو فیک مربی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، فیک احمدی جماعت احمدیت کے مرزا صاحب کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آ کے لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو شوگر کوٹ کر کے لوگوں کے سامنے ایسے عقائد، ایسے اعتقادات پیش کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے جیسا ہی سمجھیں، تاکہ لوگ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں، ٹو پرٹینڈ کہ وہ بھی جیسے وہ باقی مسلمان ہیں ویسے ہی یہ والے بھی ہیں۔ تو یہ صرف ایک پرٹینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ سروائیو کیا جائے کسی معاشرے کے اندر، لیکن اگر جب آپ ان کے لٹریچر کے اندر جائیں گے، جب ان کی کتب کے اندر جائیں گے، جن سے وہ انحراف نہیں کر سکتے، جن سے وہ انکار نہیں کر سکتے، ایک تو ایسا ہوتا ہے نا وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، وہ الگ بات ہے، یہاں پہ جو لٹریچر ہے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلی ایک بات بتا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو بات یہ واضح ہو گئی کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا انکار کرتا ہے نا وہ مسلمان نہیں، کس کے مطابق؟ جماعت احمدیہ کے مطابق۔ آگے لکھا ہے اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا
اب یہ کوئی عام بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو، کیا کہ یہ تو کہ اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بقول جماعت احمدیہ کے حکم دیا تھا کہ جو شخص بھی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا انکار کرے گا تم نے اس کو مسلمان نہیں سمجھنا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ غور کیا آپ نے کہ جو عبدالحکیم خان تھا پٹیالوی، مرزا صاحب کے ان 313 بدری صحابہ میں سے تھا، بقول مرزا غلام محمد قادیانی کے، کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ کون تھا؟ 313 بدری صحابہ، جس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر پوری لسٹ بھی شامل کی ہوئی ہے۔ اسی ناموں کے اندر یہ نام موجود ہے، ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی۔ اس بندے کو جماعت سے کیوں خارج قرار دیا یا کیوں نکالا؟ اس وجہ سے کہ وہ جو غیر احمدی تھے۔ اب غیر احمدی کون ہے مرزا صاحب کے نزدیک یا جماعت احمدیہ کے نزدیک؟ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتے، ان کو وہ بندہ مسلمان کہتا تھا۔ سمجھنے کی بات نہیں یہاں پہ، غور کریے گا الفاظ کے اوپر کہ کہتا تھا۔ اب کسی غیر احمدی کو مسلمان کہنے کی وجہ سے اگر اس 313 صحابیوں میں سے ایک صحابی کی جماعت سے نکالا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ جو بیٹھے ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے پرٹینڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے وہ نظام جماعت، تعلیم جماعت سے بالکل لا علم ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلی بات یہی رکھیے کہ یہ صرف ایک یہاں پہ لوگوں کو شوگر کوٹ کر کے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس معاشرے میں سروائیو کیا جا سکے، لوگوں کی نظر میں ہم ایک اچھا امپریشن اپنا دے سکیں۔ وگرنہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کسی بھی ایسے بندے کو جو کلمہ گو ہونے کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو نہ مانے، وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے۔ آپ ذرا اس کی نوعیت چیک کیجئے کہ کتنی سختی ہے اس بات کے اندر کہ مسیح موعود کے منکر، یعنی آپ جیسے میں بیٹھا ہوں یا دوسرے دیگر لوگ بیٹھے ہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، اگر کوئی احمدی ہوتے ہوئے ان کو مسلمان کہے، جیسے غیر احمدی مسلمان، یعنی مسلمان کی کیٹیگری کے اندر ان کو لے کے آئے صرف کہنے کے اوپر، جو ان کو کہنے کا، مسلمان کہنے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ خبیثہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب جو لوگوں کے یہ اعتقادات، یہ نظریات ہوں، پھر بھی وہ اگر آ کے غیر احمدی مسلمان کی ٹرم کو یوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے پرٹینڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں، یا ان کو جماعت، نظام جماعت کا یا جماعتی تعلیمات، لٹریچر کا علم ہی نہیں۔ اب جن کو ہم نے بار بار بتایا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا وگرنہ تم جماعتی تعلیمات کے برخلاف کرو گے، لیکن اگر وہ پھر بھی کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو شوگر کوٹ کر کے احمدیت کی وہ تصویر پیش کی جائے جو کہ اصل میں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے، کون سے والا عقیدہ؟ غیر احمدیوں کو مسلمان کہنے والا عقیدہ، یعنی جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ان کو مسلمان کہنے والا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو یہ عقیدہ رکھے، اس شخص کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شخص کے اوپر جو احمدی ہوتے ہوئے غیر احمدیوں کو مسلمان کہے یا سمجھے، اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس قسم کی سختی ہونے کے باوجود کوئی شخص آ کے آپ کو کہے کہ نہیں، میں آپ کو بھی مرزا صاحب کا انکار کر کے بھی پھر بھی آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ میں نے ہلکا سا آج آپ کو صرف تعارف کروایا ہے اس کے حوالے سے۔ تو ہو صاحب اگر کوئی کالرز ہوں تو آپ ان کو لے لیجئے، کوئی سوال کرنا ہو تو وہ آ سکتے ہیں اوپر تاکہ ان کو کلیئر کیا جائے۔
مسئلہ کفر و اسلام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اوپر آ کے کر سکتا ہے. جی جان بھائی. السلام علیکم من اتبع الہدا. جی کیسے بولیں. ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب نے یہ خود کاشت کیا ہوا پودا کے خط کے بارے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں. مضمون میں نے اتنا جو 15 منٹ جو بیان لیکچر دیا ہے وہ لیکچر اس مسئلہ کفر و اسلام کے اوپر دیا ہے، اور کلمۃ الفصل جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی کتب کے اندر، اور جماعتی موقف کی جو بھرپور ترجمانی کرنے والی کتاب ہے اس کے اندر سے ایک تھوڑا سا اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو مرزا غلام محمد قادیانی کا انکار کرنے والے کو غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز کریے. معذرت چاہتا ہوں. نہیں، اس کے بارے میں مجھے سوال نہیں ہے کیونکہ میں بھی کچھ منٹ پہلے ہی آیا تھا، میں مس کیا. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جماعت احمدیہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے والے ہیں ان میں سے اکثر کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان کا ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، ہم تو تمام کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ اکثر آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی ہوں گی، لیکن کیا یہ چیزیں اصلیت کے اندر حقیقت کے اندر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، یا کیا یہ واقعی حقیقت ایسے ہی ہے؟ نہیں، بالکل حقیقت ایسے نہیں ہے. اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. یہاں تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے پریٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک ایسی احمدیت کی تصویر پیش کی جائے جو کہ حقیقت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تاکہ آپ کے سامنے وہ ایک اچھا چہرہ رکھ سکیں، جس کو عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریٹینڈ کر کے آپ کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعتی اعتقادات سے، جماعتی لٹریچر سے بالکل ناواقفیت رکھتا ہے. ان 2 کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب میں نے جو اقتباس پڑھ کے سنایا تھا اس کے اندر 3-4 چیزیں تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کے اس کتاب رسالہ کے مطابق مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کا انکار کرے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھنا. ایک تو یہ بات. دوسرا، ایک شخص تھا عبدالحکیم خان پٹیالوی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 313 بدری صحابہ کا ذکر آتا ہے نا، اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے 313 بدری صحابہ بنائے تھے، جن کے اندر ایک شخص تھا عبدالحکیم خان پٹیالوی. وہ کتاب وہ رسالہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جماعت سے اس وجہ سے نکالا تھا کہ وہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کے وہ نہیں مانتے تھے وہ ان کو مسلمان کہتا تھا. دیکھیں اس عقیدے کی نوعیت کو سمجھیں، اس کو مطلب ایسے ہوا میں نہ چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، سوکے. یہ اس طرح کا مضبوط عقیدہ ہے کہ ایک ایسے صحابی کو جو 313 کے اندر شامل ہوتا تھا اس کو جماعت سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے بقول اس رسالے کے. تیسرا یہ کہ جناب مان جو مرزا غلام محمد قادیانی کے منکروں کو مسلمان کہتا ہے، یعنی ایک احمدی بطور ایک احمدی ہوتے ہوئے اگر کسی غیر احمدی کو جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتا ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے، وہ عقیدہ بذات خود کیا ہے؟ وہ عقیدہ اس رسالے کے مطابق عقیدہ خبیثہ ہے، خبیث عقیدہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ مضبوطی، اتنی زیادہ امپورٹنس ہوتے ہوئے اس عقیدے کی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہا جاتا ہے غیر احمدی مسلمان، ہم تو کسی کلمہ گو کو مسلمان نہیں جو ہے وہ کافر نہیں کہتے. بتائیے 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہاں کہ وہ آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں اس کو جماعت احمدیہ کی وہ تصویر دکھاؤں جس کی وجہ سے یہ اٹریکٹ کرے، لوگ کریں. دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یا اس کو معلومات نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میں نے ابھی صرف مسئلہ کفر و اسلام کے اوپر آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھا، ہزاروں میں سے ایک. تو اس کے اوپر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، میں کھلے دل سے یہاں پہ بیٹھ کے جواب دینے کو تیار ہوں. جی جان بھائی، ابھی آپ کو سمجھ آئی؟ جی بالکل سمجھ میں آئی. اس میں تو سوال کا جگہ ہی نہیں بچتا. اس میں تو اگر آپ مرزا صاحب کو اگر آپ نبی نہیں مانتے تو آپ کافر ہو گئے. کوئی سوال کا فائنل. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے صحابی کو نکال سکتا ہے احمدیت سے اگر وہ
किसी को मुसलमान समझे तो हम क्या है, आई मीन कोई और इधर क्या है? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं इस चीज को भी मजीद निखारूंगा कि अगर आप मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को एक आम मुसलमान की तरफ से समझते हो, यानी आप उसको काफर नहीं कहते, सिर्फ एक आम मुसलमान, और यहाँ तक कि आप ये भी कह दो कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के जो निशानात थे वो ठीक थे, लेकिन फिर अगर उसके बावजूद आप बैत नहीं करते मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की, ये सब कुछ करने के बावजूद आप तब तक उनकी नज़र में मुसलमान नहीं हो सकते। सिर्फ सिनेरियो दिया है, इसको मजीद आगे मैं खोलूंगा। तो इस यहाँ तक अगर कोई भाई कहे कि जी मेरे साथ ये गलत है, जमात अहमदिया जो है वो कलमा गो को मुसलमान ही समझती है, वो मिर्जा साहब का मुनकरों को भी मुसलमान समझती है, वो गैर अहमदी मुसलमान, देखें वो कहते हैं गैर अहमदी मुसलमान, तो ये जो जितने भी धोखे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो फरेब है आपके साथ किए जाते हैं, इसके बरक कोई सवाल हो करें, कोई अकीदे का बारे में पूछना हो कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को वो क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, वो पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी खासा रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम के अंदर आया है, क्या जमात अहमदिया उस खासा रसूल को मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के ऊपर तौबा नौज़ुबिल्लाह इम्प्लीमेंट करती है? पूछें आके हमसे। क्या जिन तमाम अंबिया से अहद लिया गया था, अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर किया है, मिसाकुन नबीयीन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो मिसाक लिया गया था, क्या जमात अहमदिया उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानती है या वो भी मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है? और यहाँ तक कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये अहद लिया गया था कि तुमने अस्तगफिरुल्लाह मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की करनी है। तो ये जितने इत्कादात जमात अहमदिया के हैं, आए हमसे पूछें, अगर कोई ऐसी बात, हम किसी बात का जवाब देते हुए कोई बात कर दें, कोई आपके सामने चीज़ रख दें जो जमात अहमदिया के लिटरेचर के अंदर मौजूद ना हो, तो आप आके खुले दिल से हमारा गिरबयां पकड़ी और कहें, हमें दिखाएं ये बात, ये दावा है इस लाइव का। तो जी आप करें कोई सवाल। जी मुबल्लिग साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछें। सवाल दो हैं, एक तो इस टॉपिक से रिलेटेड है और दूसरा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप मुबल्लिग हैं इसीलिए मैं कल से मुझे ये सवाल तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा आपसे आज पूछूंगा। तंग कर रहा तो नंबर एक है, डॉक्टर जाके डॉक्टर से दवाई ले, यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप ही डॉक्टर है ना, इसीलिए आपके पास आए हैं, वो आप इस सवाल के डॉक्टर, आप मुबल्लिग है ना, इसीलिए अहमदिया नहीं, मुबल्लिग ये हैं मुझे तो लंबी चौड़ी बातें ना सुनाया करें, सीधा अच्छा मुद्दे पे आके ठीक सवाल ठीक। रखते हैं। हाँ। मैं सवाल ये है कि अगर मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम सिर्फ सुना हुआ है, सिर्फ नाम सुना है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, तो ना उस पे मैंने ईमान लाया, नाउज़ बिल्लाह मैं कभी ला भी नहीं सकता, वैसे कहता हूँ कि मैं सिर्फ उसको जानता हूँ, तो लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ, तो फिर भी क्या मैं इस दायरा इस्लाम में हूँ या फारिग हो जाता हूँ, नाउज़ बिल्लाह? और दूसरा सवाल यह है कि क्या अपना पहला सवाल रिपीट करें। सवाल यह है कि मैं सिर्फ सुना है, नाम सुना है मिर्जा कादियानी का, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, सिर्फ इतना उसका नाम सुना है, किसी मुल्क उसका सिर्फ मैंने नाम सुना है, और ये सुना है कि उसने दावा नबूवत किया है किसी मुल्क में, सिर्फ सुना है, ना मैं उसे मिला हूं ना गया हूं, तो क्या मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो गया हूं क्योंकि मैंने ना उसको मिला हूं और वो यानी कि बिल्कुल मैंने उसे कबूल भी नहीं किया है और उसके पास गया भी नहीं हूं, तो मैंने बैत भी नहीं ली, तो क्या मैं इस दायरा इस्लाम में हूं या बहुत नहीं? शुक्रिया, आपका सवाल मैंने सुन लिया। इसका पहले हिस्से का मैं जवाब आपको दे देता हूँ। ये तो आप बात कर रहे हैं नाम सुनने की, कि आपको शायद नाम सुना हुआ है, लेकिन मुमकिन है कि आपको तमाम तरह दावाजात का इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन नाम सुना हुआ है आपने, लेकिन आपने बिल्कुल उनको ऐसे कबूल ही, नहीं किया या उनकी बैत नहीं की, यही है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है मेरा। मैं आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए सुनना जो है ना वो थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर होगा, कि जमात अहमदिया के सेकंड खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपनी किताब, रिसाला ही होता था ज़्यादातर, आईना सदाकत के अंदर एक बात लिखी हुई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, हर वो शख्स जिसने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की बैत नहीं सुनी, चाहे उसने मिर्जा साहब का नाम भी ना सुना हो, वो काफर, पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है।
انہوں نے تو ان لوگوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے جنہوں نے نام بھی نہ سنا ہو. تو آپ نے تو پھر بھی نام سنا ہوا تھا غلام محمد صاحب. تو آپ تو بدرجے اولا کافر، پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کنفیوزنگ ہے یار، یہ دین ہی بالکل کنفیوزنگ ہے. تو سر مبارک صاحب، نہ سر آپ مجھے یہاں پہ کمنٹ نہ دیں، اپنا سوال رکھیں اور جائیں. جی بہت شکریہ، لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ آپ جواب دینا چاہیں نہ دیں، لیکن ایک سوال کل سے مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ آپ مبلغ ہیں، ڈاکٹر ہیں احمدیہ کے، انٹلیکچولی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں. تو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کیا ایک نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یا ایک نبی کو ایک غیر نبی سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں یا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، میں کب کیا کب دیں گے یہ ہمیں مین آئی تھنک لائیو کریش ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، اکثر ایسا تکنیکی مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ پھر سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ وہ سن سکیں، ان کو پتہ چل سکے کہ جماعت احمدیہ مسئلہ کفر و اسلام کے اوپر کیا عقیدہ رکھتی ہے اور کیا عقیدہ نہیں رکھتی. ہوسٹ بھائی مائک تھوڑا سا میوٹ کریے، پیچھے سے سائرن کی آواز بڑی لاؤڈ آ رہی ہے. تو غلام احمد صاحب آپ آ جائیں. آپ نے سوال جو تھا رکھا، بڑا اپنی طرف سے آپ نے رکھا تھا کہ شاید یہ بڑا سوال امپورٹنٹ ہے، اور ایسا سوال ہے کہ جو آپ کی تاب نہ لائے گا. تو سن لیجئے. پہلا یہ جو ہم نے آپ کو آئینہ صداقت سے سنایا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے. اب دیکھیے کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے وہ مسیح موعود کی بیعت سے پہلے کون ہے؟ مسلمان ہیں. وہ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان مسلمانوں کے بارے میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، چاہے انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا. اب مرزا صاحب چونکہ قادیان میں تھے، انڈیا میں تھے، پنجاب میں تھے، ممکن ہے کہ